اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں، اور رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، جسے بخشش کا عشرہ کہتے ہیں، شروع ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسی دعائیں شیئر کروں گی جن کو آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 رمضان المبارک سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور اگر 29 روزے ہوتے ہیں تو 29 رمضان المبارک تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو آپ نے اس عمل کو 30 رمضان المبارک تک جاری رکھنا ہے۔ آج میں جو عمل آپ کو بتاؤں گی، اس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے۔ جو 3 دعائیں آپ کو بتاؤں گی ان کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور 21 رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور 30 رمضان المبارک تک یا 29 رمضان المبارک تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ سارا سال اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ 21 رمضان المبارک کے دن میں یا رات میں جب آپ کو وقت ملے، آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ یہ بڑی مجرب اور طاقتور دعا ہے، اس میں اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بھی دعا اسم اعظم سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ درود پاک کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا بھی بڑی ہی مبارک کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 1 تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ یہ دوسری دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر تیسری دعا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ، یعنی کہ 1 تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے۔ جب آپ تینوں دعاؤں کی 1 تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے خصوصی دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔